بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 164 ہجری میں پیدا ہوئی اور بہت بڑے امام بنے۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کو 1 کروڑ احادیث مبارکہ یاد تھے۔ آپ کے جنازے میں شامل ہونے والے مردوں کا اندازہ لگایا گیا ہے، وہ 8 لاکھ تھے اور عورتیں 60,000 تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کی وفات کے روز نصارہ، یہود اور مجوس میں سے 20,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ابو الفرج بن جوزی نے اپنے کتاب جیسے آپ نے بشر بن الحارث الحافی رحمہ اللہ کی حالات میں لکھا ہے، 46ویں باب میں بیان کیا ہے کہ ابراہیم الحربی نے بیان کیا ہے کہ میں نے بشر بن الحارث الحافی کو خواب میں دیکھا، گویا وہ الرصافہ کی مسجد سے باہر نکل رہی ہے اور آپ کی آستینے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے بخش دیا اور میری عزت کی۔ میں نے پوچھا یہ آپ کی آستین میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گزشتہ شب احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روح ہمارے پاس آئے تو اس پر موتی اور یاقوت نچاور کی گئی، اور یہ وہ موتی اور یاقوت ہے جو میں نے چنی ہے۔ میں نے پوچھا یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ انہوں نے رب العالمین کی زیارت کی ہے اور ان دونوں کے لیے دسترخوان لگائی گئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا اس نے معلوم کر لیا کہ کانا مجھ پر ہیج ہے، تو اس نے میرے لیے اپنے چہرے کی طرف دیکھنا مباح کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور اہل بدعت یعنی قائلین خلق قرآن کے درمیان فیصلہ ہمارے جنازے دیکھ کر ہوگا۔ چنانچہ یہ فیصلہ اس طرح ہوا کہ آپ رحمہ اللہ کے مخالفین کے جنازوں میں بس گنتے کے چند لوگ شریک ہوئی، کسی نے کوئی زیادہ غم نہ کیا، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کر مؤرخین دنگ رہ گئے۔ خلیفہ متوکل نے جب اس جگہ کو ناپنے کا حکم دیا جہاں آپ رحمہ اللہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، تو اندازہ لگایا گیا کہ 25 لاکھ افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ عبد الوہاب وراق کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت یا تاریخی اسلام میں اس سے بڑی کسی جنازہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس دن اس عظیم مجمع کو دیکھ کر 20,000 کے قریب غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔